ایک بہن کہتی ہیں کہ قرآن پاک کو میں تلاوت بھی کرتی ہوں، قرآن مجید کو میں پڑھتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ایک ذوق پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا یا توجہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا، بزرگوں کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ کسی نے کہا جی میں ذکر کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں تو مجھے حاضری نصیب نہیں ہوتی، توجہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو بزرگوں کا فرمانا یہ تھا کہ آپ عبادت نہ چھوڑیں، ذکر نہ چھوڑیں، یاد الہی نہ چھوڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو حاضری، حضوری اور توجہ بھی اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک کام جو انسان کر رہا ہے، جو ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنتا ہے اگلے اچھے کام کا، اگر وہ اگلا اچھا کام انسان کو نہیں مل رہا تو کم از کم وہ ایک اچھا کام تو کر ہی رہا ہے نا۔ اگر وہ اسی بنیادی اچھے کام کو چھوڑ دے گا تو اگلا قدم کیسے بڑھے گا؟ تو ہر حالت میں یعنی قرآن کی تلاوت اور تفہیم، قرآن کا فہم، یہ انسان جاری رکھے۔ باقی اس کے ساتھ جو ذوق کا پیدا ہونا ہے، حلاوت کا پیدا ہونا ہے اور توجہ کا پیدا ہونا ہے، اس کے لیے اس سلسلے کو بھی انسان جاری رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے یکسوئی عطا فرما، مجھے کنسنٹریشن عطا فرما، مجھے توجہ عطا فرما۔ تو اس لیے پہلا قدم تو کسی صورت میں بھی انسان کو واپس نہیں لے کر جانا چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دعا کے ساتھ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں رو، گریہ وزاری کرو، جب تہجد پڑھتے ہو، علیحدہ ہوتے ہو، خلوت میں ہوتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں رو، وہ گریہ وزاری کرو۔ تو عرض کیا رسول اللہ اگر رونا نہیں آتا تو فرمایا پھر رونے والوں جیسی شکل بنا لو، یعنی کم از کم یہ تو کر سکتے ہو نا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، اچھے ارادے کے ساتھ، تو آپ جس کیفیت اور جس حالت میں بھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں ہی اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی اصل جو کوشش ہے، آپ کی جو وسعت اور کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو آپ کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوالات اٹھتے رہتے تھے، صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس اگر دولت ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو غریب جو ہوتے تھے صحابہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، تو پھر وہ تو ہم سے نمبر لے گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، نیت، ارادہ، اس کو درست رکھو۔ قرآن نے بھی واضح طور پر سورۃ الحج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، لہو ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جو ظاہراً کوئی معاملہ ہے اس کی آپ فکر نہ کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حل فرما دے گا۔ بس آپ اپنے دل کا جو قبلہ ہے نا، بس اس کو درست سمت پر اپنے آپ کو آپ رکھیے۔ در حقیقت اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کو اس کی وسعت اور اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے، بس آپ اسی کے پابند ہیں۔ اللہ نے آپ سے اسی کا پوچھنا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں کوئی پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، اگر جو شخص مجبوری میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی تو نے کھڑے ہو کیوں نہیں پڑھی تھی نماز۔ واضح بات ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی حالت یہی تھی، بیمار تھا، کمزور تھا، بوڑھا تھا، کوئی تکلیف تھی، زخمی تھا، تو بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو اس لیے اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس کوشش جاری رکھیے۔ والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا، اللہ پاک فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو پھر اپنے راستے بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے راستے پھر انسان کے لیے کھول دیتا ہے، بس کوشش کو جاری رکھیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نماز میں اگر دل نہیں لگتا تو یہ نہیں مطلب نماز چھوڑ دے، نماز پڑھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا پھر نماز میں دل بھی لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بنیادی عمل کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ جب بنیادی عمل کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پھر انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر اسی کا جال ہوتا ہے جو انسان پہ وہ ڈال دیتا ہے۔ جب تک وہ ایک اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے صدقے اس کا خیال کرتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کو بیان کر دوں، ہمارے ہاں یہ بیان کی جاتی ہے، روایت سچی ہے جھوٹی اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی کسی بھی شخص سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک بار نماز صبح کی قضا ہو گئی، آپ کی نماز قضا ہوگی تو آپ رونے لگ گئے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑائے،
کہ یا اللہ یہ کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، میری نماز صبح کی رہ گئی۔ اور دوسرے دن ابھی صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، شیطان آپ کو اٹھانے آ گیا، یعنی نفس کہہ لیجئے، شیطان کہہ لیجئے، اس نے آپ کو اٹھایا۔ تو آپ نے کہا بھئی تمہارا کام تو سلانا ہے اور تم مجھے اٹھانے آ گئے ہو۔ تو اس نے کہا، نفس نے کہا، شیطان نے کہا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، میرا کام واقعی سلانا ہے، کل آپ کو سلایا تھا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کئی نمازوں کا ثواب عطا کر دیا۔ یعنی وہ جو ایک نماز آپ نے پڑھنی تھی، تو اس ایک نماز کا جتنا ثواب ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی زیادہ نہ پڑھ کر آپ کو ثواب دے دیا، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں روئے، گریہ وزاری کی اور اپنے اس غفلت پر آپ نے آنسو بہائے۔ تو میں آپ کو اس لیے اٹھانے آ گیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر آپ کی نماز رہ جائے اور آپ کو اور پھر زیادہ ثواب مل جائے۔ تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ جب گڑ گڑاتے ہیں، آپ روتے ہیں یا پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں یا جستجو آپ کے اندر ایک ہوتی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں یہ مجھ سے ناقص کام ہوا، میں اس کو مزید بہتر طریقے سے کروں، تو اللہ تعالیٰ اس نقص کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب بندہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اس نقص کو دور کروں اور اس غفلت کو ختم کروں۔ تو اس لیے اس حوالے سے کبھی پریشان نہ ہوئیے، اپنی کوشش کو بس آپ جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کوشش پر ہی فیصلہ فرماتا ہے اور نیت پر فیصلہ فرماتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔